بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اگر بستی والے، گاؤں والے تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے تقوی اختیار کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس بستی کے اوپر لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالی برکتوں کے دروازے کو کھول دیں گے، رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے، ہم سب یہ کہیں گے کہ ہمارے دل کے اندر تقوی ہے، ہمارے دل کے اندر خشیت ہے، ہمارے دل کے اندر سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہر گھر کا حال بگڑا ہوا ہے، ہر انسان کا حال بگڑا ہوا ہے، ہر گاؤں کا حال بگڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ ان لوگوں کے لیے فرمایا جن کے دل کے اندر صرف خالص لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے ان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی لذت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ ایمان کی لذت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ایمان کی لذت ہمیں حاصل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی لذت ہر اس شخص کو حاصل ہوتی ہے
جو صرف اللہ اس کے رسول سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والا ہو۔ ایمان کی لذت کس کو حاصل ہوگی؟ جو اللہ اس کے رسول سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگ آپ کو دیکھ کر جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے، تو بعض لوگ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اسلام کے اندر اگر داخل ہو جائیں گے، اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہماری مدد کر دی جائے گی، مال غنیمت سے ہمیں حصہ دے دیا جائے گا۔ تو مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ اور جب انسان اللہ اس کے رسول سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ایمان کی لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایمان کی لذت دنیا کے اندر اس کو نصیب ہونے لگتی ہے۔ آج ہمیں ایمان کی لذت محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو کنیکشن کے، محبت کے کنیکشن کا کچھ کمی نظر آ رہی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، جیسے اللہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، نہیں ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ سبق ملا ہوگا۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے بندوں سے ایمان کی لذت اور کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو اللہ کے بندوں سے صرف اللہ اس کے رسول کے لیے محبت کرے، اللہ کے بندوں سے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اب اللہ کے بندوں سے محبت کیوں کرنا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اگر میں کسی انسان سے محبت کروں گا تو میری ضرورت کو پورا کر دے گا، اگر کسی انسان سے میں دوستی کروں گا میرے ضرورت کا خیال رکھے گا۔ آج اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر، آج ہمارا ایک دوسرے کا ملاپ، ایک دوسرے کا تعلق صرف نفسانی غرض کے واسطے ہوا کرتا ہے۔ نفسانی غرض ہونے کی وجہ سے ایمان کی جو حلاوت ملنی چاہیے تھی، ایمان کی جو لذت ملنی چاہیے تھی، ایمان کی جو چاشنی نصیب ہونی چاہیے تھی، وہ انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، محبت کس لیے کرنا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے والا بنایا ہے، میں بھی اپنے کسی بندے سے محبت کر کے، اپنے کسی دوست سے محبت کر کے اس کو نماز والا بنا دوں، اسے مسجد میں آنے والا بنا دوں، اسے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دوں۔ تو بندے کو بندے سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آج دوستو، میں بارہا کہتا ہوں، جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کے نظام کو زندہ کیا ہے اور جماعت کی چلت پھرت ہوتی ہے، وہاں کی مسجدیں آباد نظر آتی ہیں، وہاں کے محلوں کے اندر نمازی نظر آتے ہیں، اس محلے سے گزر جائیں گے پتہ چلے گا کہ یہ محلہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ کمی کوتاہی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ آج انسان، دنیا کا دستور ہے، انسان
انسان کی غلطیوں کو دیکھتا ہے، انسان کی نظر انسان کی غلطیوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی دعوت کا ساتھی یا کوئی عالم یا کوئی دین کا سمجھدار انسان، دین کی فہم رکھنے والا، اگر اس سے کوئی غلطی کا صدور ہو جاتا ہے تو ہماری نظر کے اندر صرف اس کی غلطی نظر آتی ہے، ہماری نظر کے اندر صرف اس کا ایک عیب نظر آتا ہے۔ حالانکہ دعوت کا اصول یہ ہے، اگر کسی ساتھی کے اندر 99 برائیاں ہیں، کسی ساتھی کے اندر 99 برائیاں ہیں، اگر اس کے اندر ایک اچھائی ہے تو اچھائی کی طرف اس کی نظر دیکھنا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے اس کے اعمال اس کے اعمال اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کے بارے میں اس سے پوچھیں گے۔ اچھائی اور برائی ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ دنیا کے اندر کسی کے اندر کوئی برائی ہونی ہی نہیں چاہیے، دنیا کے اندر کسی اچھے انسان کے اندر کوئی خرابی ہونی ہی نہیں چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ تو نبیوں کا تقاضا تھا، یہ تو فرشتوں کا خاصہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ فرشتے جو اللہ کے مخلوق ہے، ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جن کام کے اندر لگا دیا ہے، فرشتے ان کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آنکھ کو چھوٹا بنایا ہے اور انسان کے پیٹ کو بڑا بنایا ہے۔ آنکھ کو چھوٹا بنایا کیوں؟ کہ انسان اپنے اندر نگاہ ڈالنے کی کوشش کر، اپنے عیب کو دیکھنے کی کوشش کر، اپنی غلطیوں پر نظر ڈالنے کی کوشش کر۔ اگر بائی چانس کسی کا عیب نظر آ جائے، کسی کی غلطی نظر آ جائے، کسی کی کوئی خامی نظر آ جائے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ جو ایمان والا، جو کلمہ پڑھنے والا اگر کسی کے عیب کو اللہ کے لیے چھپاتا ہے، کسی کے عیب کو اللہ کے لیے چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی پردہ پوشی فرما دیتے ہیں۔ اب بتائیے، اگر میں یہ کہوں کہ میرے دل کو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو چھپا رکھا ہے، میرے کرتوتوں کو چھپا رکھا ہے، میرے اعمال کو چھپا رکھا ہے، میرے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اگر میرے گناہوں کو، اگر ایسی کوئی مشین ایجاد ہو جائے اور میرے گناہوں کو اگر آپ کے سامنے کھول دیا جائے، میری غلطی کو اگر آپ کے سامنے کھول دیا جائے، کوئی بھی میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور یہ میں ہی نہیں، یہ ہم سب ایک ہی ندی کے نہائے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری غلطی کو اوپن کر دیا جائے، کھول دیا جائے، تو ہر ایک سے نفرت کرنے لگے گا۔ بھائی میں تیرے سے ایسا گمان نہیں رکھتا تھا، میں تیرے ساتھ ایسا گمان نہیں رکھتا تھا۔ لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے عیب کو چھپا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر پردہ فرما رکھا ہے، ہر ایک کے عیب کے اوپر پردہ کر رکھا ہے۔ تو پھر ہم کون سے کھیت کے مولی ہوتے ہیں ہم کسی کے عیب کو اچھالنے کی کوشش کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے بندوں سے محبت کرنے والے آج اگر اس روئے زمین کے اوپر کوئی جماعت ہے، وہ جماعت دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے، وہ جماعت دینداروں کی جماعت ہے۔ کیوں؟ انسان اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سب کچھ قربان کر کے لوگوں کے گھر کے اوپر جاتے ہیں، ایک ساتھیوں کی بار بار تشکیلیں کیا کرتے ہیں اور اس کو مسجد کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اگر میں آپ کے دروازے پر 10 مرتبہ جاؤں، میرے پیٹرول کا خرچہ، میرے جانے کی انرجی ختم ہوئی، میرا وقت برباد ہوا، لیکن پھر بھی جو حضرات جماعت کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنی تمام کے تمام تقاضوں کو چھوڑ کر لوگوں کے پاس صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے
لوگوں کے گھروں پر جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے مسجد کے اندر لا کر اس کو مسجد کو آباد کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ تو دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی، ہمیں ہر ایک کے لیے ہمارے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، انفرادی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے ذمے فرض عین لکھی ہے، لیکن آج باپ اپنے بیٹے کو دعوت نہیں دیتا، باپ اپنے دوستوں کو دعوت نہیں دیتا، انسان اپنے دوستوں کو دعوت نہیں دیتا، انسان خود نماز کے لیے آ جاتا ہے لیکن دوسروں کو بلا کر نہیں لے کر آتا۔ حالانکہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، دین کا سمجھ بوجھ عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنی سمجھ بوجھ کو دوسروں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اس زمانے کے اندر کالی پیٹی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، ماچس نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی ایک گھر کے اندر دھواں نکلتا تھا تو اس زمانے کے اندر جا کر ایک انگارہ لے کر آ جایا کرتے تھے، اس انگارے سے اپنے چولہے کو پھونک لیا کرتے تھے، آگ جلا لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے دل کے اندر ایمان کی چنگاری عطا فرمائی ہے، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، دین کا فہم عطا فرمایا ہے، اب ہمیں چاہیے ہم اس فہم کو دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں عطا فرمایا تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء بزرگان دین پر، اللہ والوں پر ایک جماعت کا جو نظام چلتا پھرتا مدرسہ کہا جاتا ہے، جس کو چلتا پھرتا مدرسہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر شرابی بھی آتے ہیں، اس کے اندر کبابی بھی آتے ہیں، تمام کے تمام لوگ آتے ہیں۔ ابھی بنگلور کی جو جماعت آئی تھی، امیر صاحب نے بتایا، اس کے اندر ایسے بچے ہیں جو شراب پینے والے، 17 سال 18 سال 19 سال، ایسے کام کرنے والے، لیکن جماعت کے ساتھیوں نے ان کے تھوڑیوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اللہ کے راستے میں نکالا۔ جب یہی ساتھی یہاں بن کر جائیں گے، دوست اپنے مقام پر کام کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں سمجھ بوجھ نہیں عطا فرمائی، ہمیں حلال و حرام کی پہچان نہیں ہے، تو ہمیں چلتے پھرتے مدرسے کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لگانے کی کوشش کا مطلب، جب بھی اپنی مسجد سے جماعت نکلے، اپنی مسجد سے جماعت جا رہے، جیسے کل اپنی مسجد کا کیا ہے، پوری بستی کا جوڑ ہے، اجتماعی جوڑ ہے، تمام کے تمام بستی والوں کو مسجد کا جوڑا ہے۔ جوڑنے کا مقصد کیا؟ دنیا کمانا نہیں، دنیا بٹورنا نہیں، دنیا کے بارے میں تشکیل کرنا نہیں، بلکہ ہر ایک کی آخرت کی فکر کرنا، ہر ایک کیسا نمازی بن جائے، ہر ایک کیسا 5 وقتہ نمازوں مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جائے۔ تو اسی کی نسبت سے اپنی مسجد کے کل بھی جوڑ رکھا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر ساتھی اس بات کی فکر کرے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارغ البال بنایا ہے، جس کے پاس جس کا ابھی کوئی کام نہیں ہے، جس کا ابھی تک وقت لگا نہیں ہے، ایک مرتبہ وقت لگا کر دیکھے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کتنے اندھیرے کے اندر ہیں۔ جب ایک مرتبہ 3 دن کا وقت لگائیں گے، زیادہ نہیں بولتا، 3 دن کا وقت لگائیں، جو ساتھی جماعت کے اندر وقت نہیں لگائیں، 3 دن کا وقت لگا کر دیکھیں، پھر انہیں اپنے اوپر افسوس ہوگا، ہماری پوری زندگی گزر چکی ہے، 70-75 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا کلمہ صحیح نہیں ہوا، ابھی تک ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی، ابھی تک غسل کا طریقہ نہیں آیا، انسان کے اوپر غسل کب فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین موقع عطا فرمایا ہے، تو ہمیں کل اپنی مسجدوں کے اندر آنا بھی ہے، صبح 9 بجے سے لے کر شام تک اپنے وقت کو فارغ بھی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ نکلنا ہے اپنے لیے، لیکن اپنی ذات سے جب ہم نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ چراغ سے چراغ کو جلاتے ہیں۔ جب ہمارے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوگی، ہمارے دل کے اندر کڑھن پیدا ہوگی، ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے، ہمارے اس چلنے پھرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز کریں گے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے،
اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ اس کے رسول سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے، دوسری چیز اللہ کے بندوں سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اسلام سے ایسی ہی محبت کریں، اسلام سے ایسی ہی محبت کریں، اسلام کے ماننے والوں سے ایسی ہی محبت کریں، اسلام کی جانکاری والے رکھنے والوں سے ایسی ہی محبت کریں جیسے ہم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، جیسا ہم اپنی مال اور جائیداد سے محبت کرتے ہیں، جیسا ہم اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اسلام کے ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ اسلام کی دولت ملنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، کفر کی چیزوں کو اختیار کرنا، شرک کی چیزوں کو اختیار کرنا، ہمارے اندر ایسی ہی نفرت ہونی چاہیے جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو آگ میں جلنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آگ میں جلانا پسند نہیں کرتے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اچانک پانی آنے والا ہے، اچانک پور آنے والا ہے اور پوری کی پوری بستی بہنے والی ہے، ہم میں سے کوئی انسان وہاں پر رہے گا نہیں، وہاں پر بسے گا نہیں اور بسنا بھی نہیں چاہیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جیسے ہم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں چاہتے، جیسے ہم اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے، ایسے ہی ہمیں جب اسلام کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا ہے، ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا ہے، اب کفر کی طرف لوٹنا، شرک کی طرف لوٹنا، بدعات کی طرف لوٹنا، ہمارے دل کے اندر ایسے ہی نفرت ہونی چاہیے جیسے آگ سے ہمارے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے، جیسے پانی سے ہمارے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے، جیسے بیماری سے ہمارے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بیماری ہم پر ایسی آ جائے اور ہم اس بیماری کی وجہ سے کیا ہوگا، موت کے منہ کے اندر چلے جائیں، کوئی انسان نہیں چاہتا۔ اس لیے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والا، جو کلمہ پڑھنے والا، اس کے دل کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جائے، اس کے دل کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ میں صرف شریعت محمدیہ سے محبت کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر مسلمان جیسی قوم دوسری کوئی قوم نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام جیسا مذہب دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام مذہب کو تمام کے تمام مذہب کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام کے تمام ادیان کے اوپر، تمام کے تمام ملت ادیان باطلہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ پہننے کا کپڑا کس نے سکھایا؟ مسلمانوں نے سکھایا۔ آج مسلمان اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، مسلمان اسلامی نالج سے واقف نہیں ہیں، مسلمان اسلامی ہسٹری سے واقف نہیں ہیں۔ یہ کمزوری کس کی ہے؟ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ مسلمانوں نے پڑھنا بند کر دیا، مسلمانوں نے تعلیم بند کر دی، مسلمانوں نے کتابوں کا مطالعہ بند کر دیا، مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو بھلانا شروع کر دیا۔ اب جب مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو چھوڑ دیا، باطل طاقتیں آہستہ آہستہ اسلامی تاریخ کو مٹانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ آپ مسلمان رہیں گے، آپ مسلمان کے ساتھ ساتھ آپ کو شرکیہ کلمات بھی کہنے پڑیں گے، آپ کو بتوں کا نام بھی لینا پڑے گا، تو پھر وہ آپ کے دشمن نہیں، آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اگر آپ کٹر پنتھی جو بولتے کٹر پنتھی کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے، باطل طاقتیں کٹر پنتھی کو پسند نہیں کرتے، نہیں، لیکن دوستو ہمیں کٹر پن بننا ہے، ہمیں سراپا سنگ بننا ہے، ہمیں سراپا سنگ بننا ہے، ہمیں سراپا موم نہیں بننا ہے۔ ادھر بھی جھک جائے، 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 ایسے مسلمان نہیں بننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی لذت اسی شخص کو حاصل ہوگی جس کے اندر کٹر پنتھی ہوگی، استقامت ہوگی۔ کٹر پنتھی کا مطلب استقامت ہوگی، وہ اپنے مذہب کے اوپر سچا عمل کرنے والا ہوگا، اپنے مذہب کے اوپر مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایسا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کٹر پنتھی کی وجہ سے
ٹوپی رکھنے کی وجہ سے، داڑھی چھوڑنے کی وجہ سے، شریعت کے مطابق چلنے کی وجہ سے، شریعت کا لباس پہننے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ غیروں کی نظر کے اندر ہم کیا ہوں گے؟ ذرا سا انسلٹ ہو جاتی ہے۔ دوستو یاد رکھنا، اگر ہم کسی فنکشن کے اندر چلے گئے اور ہم نے کرتا پیجامہ اس لیے نہیں پہنا، اگر ہم کرتا پیجامہ پہن کر جائیں گے، لوگ کیا کہے گا؟ مسلمان آ گیا۔ ہم ٹوپی رکھ کر اس لیے گئے، ٹوپی رکھ کر نہیں جائیں گے، کیوں؟ دیکھو آتنکواد آ گیا۔ داڑھی ہم نے اس لیے نہیں رکھی، یہ دیکھو آتنکواد آ گیا۔ لوگ کہیں گے، آتنکواد کہیں گے، لوگ سب کچھ کہیں گے، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں ایک خدا کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ جب ہم کٹر پنتھی پر آئیں گے، ہم استقامت پر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے۔ ایمان کی حلاوت اگر ہم چاہتے ہیں، ایمان کی لذت اگر ہم چاہتے ہیں، ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر، اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 انسان کو ایمان کی لذت ملتی ہے۔ پہلے اللہ، اس کے رسول سے محبت۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ زبانی محبت نہیں۔ کسی نے آپ کو گلدستہ دیا، پھول کا گلدستہ دیا، آپ اس کو لے کر کیا کریں گے؟ خوشبو تو نہیں آئے گی۔ اللہ، اس کے رسول سے ایسی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، اللہ کے طریقے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور ان طریقوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ سچی اور پکی محبت، اور بندوں سے محبت۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کر رو بیا۔ انسان کو انسان سے محبت ہونی چاہیے۔ انسان سے محبت نہیں کرے گا تو پھر کس سے محبت کرے گا؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک کے درد کے واسطے، ہر ایک کی فکر کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو پیدا فرمانے کا مقصد ہی ہے تاکہ ایک دوسرے کا غم ہو، ایک دوسرے کی فکر ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو۔ دوستو، گزشتہ کل اپنی مسجد کے اندر پوری بستی کا جوڑ رکھا گیا ہے۔ بستی کا جوڑ رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بستی کے جوڑ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہر ایک کے اندر ایمان کی بیداری پیدا ہو جائے، ہر ایک کے اندر ایمان کی چنگاری پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسروں کو ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے، تعالوا جددوا فی ایماننا، آؤ ہم آپس میں بیٹھ کر ایمان کا مذاکرہ کر لیں۔ اب بتائیے، ہم آپس میں بیٹھ کر ایمان کا مذاکرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہم نہیں کرتے تو دوستو یہ ہماری کوتاہی، ہماری غلطی ہے۔ ہم آپس میں بیٹھ کر ایمان کا مذاکرہ کیا کریں، آپس میں بیٹھ کر دین کا تذکرہ کیا کریں۔ ہم دوسری چیزوں کا تو تذکرہ کرتے ہیں لیکن ایمان کا تذکرہ نہیں کرتے، دوسرے ایمان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اس لیے ہفتے واری جوڑ رکھا گیا ہے تاکہ بستی کے تمام افراد مسجد کے اندر جمع ہو۔ مسجد کے اندر جمع ہونے کے بعد جب صبح 9 بجے سے جو مسجد کے اندر جو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا، مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا، ہم سب بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد دین کی بات سنیں گے، اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر جب اس بات کو ڈالے گا پھر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جان کو، انسان کے ایمان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ انسان کی جان کو، انسان کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ نہ جان کے ہم مالک ہیں، نہ مال کے ہم مالک ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ کی امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں گزارنے والا بنانا ہے، گزارنا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق کیا بنانا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہمیں اپنے آپ کو نکال کر اپنی نماز کو، اپنے کلمے کو، اپنے وضو کو، اپنے غسل کو، اپنی تمام کی تمام چیزوں کو ہم صحیح کریں گے۔ آج کوئی بڑا آدمی کسی کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکتا، کیوں نہیں پوچھتا؟ پوچھتا کیوں نہیں؟ انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ جب ایک ہی برادری کے اندر چند لوگ ہوں گے، ہر ایک اپنا تذکرہ بنائے گا، ہر ایک اپنا مسئلہ بیان کرے گا، تو اب پھر پتہ چلے گا ہم سب ایک ہی ندی کے نہائے ہوئے ہیں۔ اس لیے دوستو، چلتا پھرتا مدرسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، اس کو ہمیں غنیمت جاننا ہے۔ اگر ہم نے آج غنیمت نہیں جانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پھر کیا کریں گے؟ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے، جماعت والوں کے پر جو انعامات ہوئے، اللہ کے نیک بندوں پر جو انعامات ہوئے، اس وقت ہم دیکھیں گے، پھر کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے سب کچھ کر لیا، اے اللہ اب ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجئے۔ ہم دنیا میں جانے کے بعد خوب عبادت کریں گے، خوب تیرے راستوں میں جائیں گے، خوب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، جو ایک مرتبہ یہاں آ جاتا ہے دوبارہ اس کو جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے
اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اپنے وقت کو فارغ کر کے مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أنت في الوجدان قيم، أنت